میرے دوستوں عزیزوں، معلومات کا تعلق محض ذہانت سے ہے۔ جو آدمی ذہین ہوگا وہ معلومات محفوظ کر لے گا، اور جو غبی ہوگا، کن ذہن ہوگا، کمزور دماغ کا ہوگا، وہ پڑھ نہ سکے گا۔ یہی آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی جو ذہین ہوگا وہ علم حاصل کر لے گا، جو غبی ہوگا وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ میری بات یاد رکھنا کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں، علم کا تعلق دیانت سے ہے۔ علم آدمی کو اتنا ہی ملے گا اللہ کی طرف سے جتنا اس کے اندر تقویٰ اور اللہ کا تعلق ہوگا، جتنا اس میں تقویٰ اور اللہ کا تعلق ہوگا۔ جتنا تقویٰ اور اللہ کا تعلق ہوگا اللہ کی طرف سے اتنا ہی علم دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم، سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے۔ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ یہ نہ کہا مطالعہ بڑھا دو، اس لیے کہ اگر ذکر و تلاوت کے بغیر اگر ذکر و تلاوت کے بغیر اور رات کے تہجد اور قیام کے بغیر کوئی آدمی کتابیں زیادہ پڑھ بھی لے تو اس کی علم کی زیادتی کا تعلق اس کے مطالعے سے نہ ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ 24 گھنٹے میں اس کا علم عمل کی شکل میں کتنا ظاہر ہو رہا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ 24 گھنٹے میں اس کے سر سے لے کر پیر تک اس کے اعضاء سے علم عمل کی شکل میں کتنا ظاہر ہو رہا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کتنی بھی آدمی کو معلومات ہو دین کے بارے میں، لیکن اجر صرف اتنے علم پر ملے گا جتنے پر عمل کیا ہے، جتنے پر عمل کیا ہے۔ اس لیے جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے، جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے، جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے، کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے۔ علم برائے علم ہوتا تو جنت میں علم کا اعتبار سے درجہ ہوتا، علم برائے عمل ہے، اس لیے جنت کے درجے عمل کے اعتبار سے ہیں نہ کہ معلومات کے اعتبار سے۔ جنت کے درجے عمل کے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے علم کو لینے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے علم لینے کے لیے پہلے ذکر پر آؤ، پہلے ذکر پر آؤ، اور اللہ کے قرب والے اعمال کرو۔ رات کا قیام اور تہجد یہ سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل ہے۔ فرمایا قرآن میں ابین وقیلا اقوم وقیلا، رات کے قیام کے بارے میں فرمایا اقوم وقیلا کہ یہ تمہارے علم کو تم پر سب سے زیادہ کھول دینے کا سبب ہے۔ رات کا قیام اور تہجد سب سے زیادہ تم پر علم کو کھول دینے کا سبب ہے، اقوم وقیلا، اس لیے کہ جو عمل نفس کو کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے۔ میری بات سونا مت یہاں بیٹھ کر، جو عمل نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے، جو عمل نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے۔ لیکن طلبا کا مزاج یہ ہے کہ یہ تو پڑھنے کا اور سونے کا اور کھیل کود کا زمانہ ہے، پڑھائی کا، اس میں نوافل، تسبیحات، ذکر و تلاوت، یہ تو بھائی ابھی تو ہم، اور کیا شیطان کا دھوکہ یہ کہ ہم علم میں لگے ہوئے ہیں نا، اور علم نوافل سے افضل ہے، علم نوافل سے، جی ہاں، حدیث سنتے ہیں
مفہوم سمجھتے نہیں کہ تم ایک باب علم کا حاصل کر لو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بس کرے بس. جی ہاں، ایسے بے عقل ہم نکلے کہ نوافل کو سوچ کر چھوڑا کہ علم میں لگنا نفل پڑھنے سے افضل ہے، حالانکہ یہ اس شخص کے لیے فرمایا تھا، حدیث میں اس شخص کے لیے فرمایا تھا جو علم کو چھوڑ کر عبادت میں لگے، کیونکہ کسی بھی عبادت کا علم کے بغیر کوئی اعتبار نہیں ہے. سنو میری بات توجہ سے، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو علم کو حاصل ہی نہ کرے اور عبادت کرے، علم حاصل ہی نہ کرے اور عبادت میں لگے. اس کے لیے فرمایا تھا کہ یہ ایک عمل کرے گا جہالت سے، یہ ایک عمل کرے گا جہالت سے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا جہالت کی وجہ سے. کہ اگر یہ کہے کہ 1000 نفل پڑھنے سے ایک باب علم کا حاصل کرنا بہتر ہے، حالانکہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ اسے مطلب نکالا جائے کہ سبق کے تکرار میں اور مطالعے میں لگو، یہ نوافل کے پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے زمانے میں اللہ کے قرب والے اعمال نہیں کر رہا، وہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ کے قرب والے اعمال کیسے کر لے گا؟ سنو غور سے، کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کا قرب اور اسے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں. آپ کسی سے کوئی چیز چاہیں تو آپ چاہیں گے پہلے میں اس کے قریب ہو جاؤں، پھر مطالبہ کروں اس سے، پھر اس سے مطالبہ کروں، قریب آ جاؤں. میں نے اسے عرض کیا کہ ذکر اور تلاوت، نوافل اور رات کا قیام یہ اصل بنیادی اسباب ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ زمانہ تمہارے پڑھنے کا ہے، کھیلو کودو کھاؤ پیو آرام کرو اور پڑھو. جی ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. علم تو اتنا ہی حاصل ہوگا جتنا علم حاصل کرنے والا اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرے گا. نظر اگر حرام کو دیکھ رہی ہے تو پھر یہ نظر کتاب دیکھنے کے قابل نہ ہوگی. اگر کان گناہ کو سن رہے ہیں تو یہ کان علم کے داخل ہونے کے لیے استعمال نہ ہو سکیں گے. اگر زبان غلط استعمال ہو رہی ہے جھوٹ میں یا غیبت میں یا لا یعنی میں، تو ایسی زبان کے راستے علم کبھی نہ آئے گا. اس لیے کہا کہ اگر دل کا علم چاہتے ہو تو پھر علم کے حاصل داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو، علم کے داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو، علم کے حاصل کرنے کے راستوں کو پاک رکھو. آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سلیم الطبع اور جو ہے صفائی پسند